ہاں آئیے دیکھیں، کہہ رہے آقا یہ دعائیہ کلمہ ہے. مصنف کتاب کو لکھتے ہوئے دعا دے رہا ہے پڑھنے والوں. یہ جملہ دعائیہ کلمہ ہے، دعا ہے. یہ بھی مصنفین کی شفقتوں میں سے ہے. شفقت یعنی محبت کرنا. شفقتوں میں سے ہے، دیکھ لیجئے گا، کہ وہ طلباء کرام کو یعنی اسٹوڈنٹس کو جگہ جگہ دعاؤں سے نوازتے ہیں. بابا یہ طریقہ کار ہے، صحیح ہے. تھوڑا سا جگہ بنائیے گا. طلباء کرام کو جگہ جگہ دعاؤں سے نوازتے ہیں. یہ طریقہ ہے بھائی، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کتابوں لکھنے کا. اور یہاں جو لفظ استعمال کیا اسعدا، جس کا لفظی ٹرانسلیشن کیا کیا؟ خوش بختی. اوپر کیا کہا تھا نا کہ اسعدک، یعنی خدا آپ کو خوش بخت رکھے، آپ کا نصیب اچھا رکھے، خوش نصیبی آپ کا مقدر رکھے. ہاں ہاں. کہہ رہے آگا یہ جو ہم نے یہ کہا ہے نا، آگا شیخ بہائی نے جو لفظ استعمال کیا ہے اسعدہ کا، اسعدہ کا مصدر ہے سعادت. کیا ہے؟ ضرب یضربو کا مصدر کیا تھا؟ الضرب. اسی طرح ہر فعل کا کوئی نہ کوئی مصدر ہوتا ہے. مصدر کی تعریف کیا ہے آغا اذن عباس؟ کیا مطلب؟ شاباش. یعنی مصدر اصل کلام ہوتا ہے نا. مصدر ہے وہ بنیاد، بیسک، پہلا ورڈ کہ جس سے باقی سارے الفاظ بنا کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ آغا جان یہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے اسعدا، یہ تو فعل ہے، فعل ماضی. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کچھ دن کے بعد ایک چیپٹر آئے گا جس کا نام ہے باب افعال. باب افعال. افعال. تو اس کے اندر یہ لفظ آتا ہے اسعدا. ابھی تک تو آپ نے ماضی پڑھا ہے ضربا، فعلا وغیرہ، ہاں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ایک اور ہے افعلا، اسعدا. اس کا بھی کوئی نہ کوئی مصدر ہوگا. تو کہہ رہے ہیں اس کا مصدر ہے سعادت. اور یہ لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے کہ بھائی آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، آپ کے لیے خوش بختی کی بات ہے، آپ کے نصیب کے اچھا ہونے کی نشانی ہے. یہ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جو آغا شیخ بہائی نے یہاں پر اسعدا کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں سعادت سے مراد ہے علم کی دولت. ہاں جناب، یہاں پر سعادت سے مراد ہے علم. علم علم، کیونکہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو یہاں پر دعا بھی اسی سے مناسبت رکھے گی نا. تو یہاں پر اسعدہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو خدا علم سے نوازے، آپ کو خدا علم کی سعادتوں سے مالا مال کرے. اور یہاں سعادت سے مراد علم کی دولت ہے، جسے حاصل کر کے اور اس پر عمل کر کے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. جتنا علم شیطان کے پاس ہے شاید کسی کے پاس نہ ہو. صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے. حضرت آدم سے لے کے ابھی تک کی ساری معلومات اس کے پاس ہے، شاید آگے کی بھی ہوں اس کے پاس. تو صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ علم پر عمل کیا جائے. بعض روایات ہیں کہ جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ علم کل قیامت کے دن وبال جان ہے، گردن کا پھندا ہے، گلے پڑ جائے گا. کہ جو علم حاصل تو ہے لیکن اس علم پر عمل نہ کیا جائے. صحیح ہے. قرآن میں ایک مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے للہ الحجۃ البالغہ. اس کے بارے میں ایک روایت ہمارے چھٹے امام سے منقول ہے. امام فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ پروردگار وہ افراد کے جن کے پاس علم ہے ان پر اپنی حجت یہ قائم کرے گا کہ جب تمہیں پتہ تھا تو عمل کیوں نہیں کیا، پتہ ہونے کے بعد عمل کیوں نہیں کیا. اچھا، یہاں سے بعض لوگوں نے غلط مطلب بھی سمجھا. وہ کہتے ہیں ہم نہ مجلس میں جاتے ہیں، نہ درس میں جاتے ہیں، نہ مولویوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا بیٹھیں گے تو پتہ چل جائے گا. صحیح ہے. اور پتہ چل جائے گا تو عمل کرنا پڑ جائے گا. اچھا ہے کہ پتہ ہی نہ ہو. نہیں، امام نے فرمایا کہ اس آیت میں عالم سے یہ پوچھا جائے گا کہ عمل کیوں نہیں کیا،
اور جاہل سے یہ پوچھا جائے گا کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا کہ عمل کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کوئی بچے گا نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں. ہاں کبھی کبھار شرعی مسائل کے اندر توضیح المسائل پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر جو ہے حکم اس طرح سے ہوگا، اور اگر پتہ ہوگا تو حکم اس طریقے سے ہوگا. تو وہ چند ایک خاص جہتیں ہیں، کچھ ایک خاص مقامات ہیں، کچھ ایک خاص مسائل ہیں. ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر کچھ نہیں پتا تو خدا حافظ آپ کی چھٹی ہو جائے گی. نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کیوں علم حاصل نہیں کیا، جبکہ الحمدللہ آج کے زمانے میں تو سب کچھ پاسبل ہو گیا. سمٹ کے پوری دنیا تو موبائل کے ذریعے سے آپ کے جیب میں رکھی ہوئی ہے سرکار. جو موضوع بسم اللہ ٹائپ کریں کھل کے سامنے آ جائے گا، معلومات حاصل کریں. صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اپلیکیشن آئی تھی جو ہے وہ مراجعین، اس کے اندر تقریباً 22-24 مراجعین کے فتاوی، اچھی اپلیکیشن بنائی تھی. اب غالباً رسائل المراجع کے نام سے تھی، اب میں ذہن سے نکل گئی. تو وہ اپلیکیشن ایک عرصے تک میرے پاس تھی. تو ہم یہ اس طریقے سے کہتے تھے کہ 22 مراجعین ہمارے جیب میں رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا؟ یعنی ایکسس اتنا آسان ہو گیا کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی آیت اللہ خوئی نے کیا کہا، وحید خراسانی نے کیا کہا، آغا سیستانی نے کیا کہا، آغا اسحاق فیاض نے کیا کہا، یہ کیا ہے دیکھیں، یہ بالکل آسان ہو گیا نا. اس کے باوجود انسان بولے یار میرے کو پتہ نہیں تھا. کیا آپ بات کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں تھا؟ اب اتنی آسانی ہو گئی، علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، جو چیز آپ چاہیں آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. ہاں اسی طریقے سے کتنے مولویوں سے دعا سلام ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 مولوی میرے جیب میں رکھے ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟ بابا فون ڈائری میں نمبر ہے نا، واٹس ایپ پہ نمبر ہے، سلام دعا کیا، آغا صاحب یہ مسئلہ ہے، آغا صاحب یہ شرعی مسئلہ ہے. خوب بہت اہم نقطہ ہے. لہٰذا علم عمل والا. اور بعض روایات یہ بھی بتلاتی ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اس حدیث پہ تھوڑا سا پہلے بھی کبھی بات کی گئی ہے آپ کے سامنے. یہ نور اسی وقت تجلی کرتا ہے، یہ نور اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس پہ عمل ہوگا، پاور آ جاتا ہے اس کے اندر. ورنہ وہ تو معلومات آ جاتی ہیں صرف آپ کے پاس، تو ایسا ہے تو ایسا ہے. لکھا رہے کتاب کے اندر والدین کا احترام کرنا ہے، لکھا رہے کتاب کے اندر کہ جو ہے وہ زبان سے گالی نہیں دینی ہے، لکھا رہے کتاب کے اندر کہ سینئرز کا احترام کرنا ہے، اساتذہ کا احترام کرنا ہے، رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا احترام. لکھا رہے تو کیا فائدہ ہے؟ یہ جلوے میں اس وقت آئے گا کہ جب کردار کا حصہ بنے گا، جب انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. لہذا جو بھی پڑھ لیں کوشش کریں اس پر عمل کرنا ہے. لہذا یہ نقطہ بہت قیمتی ہے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اور یہاں سعادت سے مراد علم کی دولت ہے، جسے حاصل کر کے پہلا پوائنٹ، اور اس پر عمل کر کے یہ دوسرا پوائنٹ ہے. پہلے حاصل کرنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی تو آپ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی عزت بھی ملے گی، اور یہی چیز سعادت مندی کا سبب اور ذریعہ نجات بھی ہے. دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. پھر ایک اور اسی کے اندر ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں، اعتراض. یہ طریقہ ہے انشاءاللہ آپ جب کتاب صرف میر پڑھیں گے تو صرف میر میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ کچھ یعنی ایک مرتبہ عبارت لکھی ہوگی، ایز اٹ ایز عبارت پڑھ لیں گے، اس کو سمجھا دیں گے. بعد میں ہم لے کر آئیں گے ایک اعتراض کہ جناب آپ نے یہ عبارت اس طرح سے پیش کی، اس پر یہ اعتراض آتا ہے. یہ اعتراض آہستہ آہستہ آپ کو سکھایا جاتا ہے، کیونکہ ہماری فیلڈ کے اندر یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہر بات کو بس آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر لینا ہے، سمجھنا ہے اس کو اپنے طریقے سے. صحیح ہے نہیں ہے؟ اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. ذہن میں سوال آ رہا ہے تو سوال کرنا ہے، اعتراض آتا ہے تو اعتراض کرنا ہے. اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو ساری کہانیاں ہی ختم ہو جائیں گی، یہ کتابیں لکھنے کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. بلکہ ہر انسان اپنی عقل کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ ایک بات کو اور اچھے طریقے سے سمجھے. کیوں؟ کیونکہ ہم سارے وہ انسان ہیں کہ جو غلطی کر سکتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں. ہم تو ہمارے مراجعین اور مجتہدین کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ بھائی وہ بھی معصوم نہیں ہیں. وہ پوری کوشش کرتے ہیں اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے، اپنی تحقیق کے ذریعے سے، کوئی بھی جو ہے وہ سستی کاہلی اس طرح سے نہیں کرتے، بلکہ اپنا پورا کام کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی بھائی معصوم تو نہیں ہے، ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ شرعی مسائل بھی بدلتے رہتے ہیں زمانوں کیونکہ تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. روایات بسا اوقات ارے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا نہیں ایسا نہیں یار، یہ بھی تو زاویہ تھا، یہ تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں آیا. ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے آئے نہ آئے، کیونکہ ہم امام معصوم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ خدا کیا کہتا ہے. خدا کیا پتہ، ہمیں نہیں پتہ خدا کیا کہتا ہے.
وہ تو ائمہ معصومین کو پتہ ہے، وہ تو اللہ کے رسول کو پتہ ہے. ہمارے سامنے تو یہ جو کتابیں ہیں، ہمارے سامنے تو یہ جو قرآن ہے، ہمارے سامنے تو یہ جو حدیث ہے، ہم تو اسی کو پڑھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم نتیجہ نکالتے ہیں، اور اس کے اندر گنجائش تو بہرحال موجود ہے. لہٰذا یہ روش ہمیں شروع سے ہی سکھانی چاہیے، اور ہم سکھاتے کوشش کرتے ہیں کہ طالب علم سوال کرے، اس کو خود ہی سے اعتراض کرنا سکھاتے ہیں کہ بھئی یہ جو لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں آپ کہہ دو کہ یہ وہی لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے صرف میر، ایسی بات نہیں ہے بابا. آپ اس پہ اعتراض کرو گے. اسی لیے مدرس افغانی یہ نام آپ بار بار میری زبان سے سنیں گے، کیونکہ صرف میر میں زیادہ ذکر کرتا ہوں ان کا. ویسے تو ساری کتابوں پر ان کے تقریباً حاشیے ہیں، لیکن صرف میر میں ہم زیادہ حاشیے ذکر کرتے ہیں تاکہ پہلے سے آپ کو یہ عادت پڑے سوال کرنے کی. یار یہ ایسا کیوں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، اس پہ تو یہ بھی اعتراض آ سکتا ہے. تو وہ خود ہی سے بتاتے ہیں سرکار یہ لیجئے اعتراض، یہ لیجئے جواب، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ پڑھتے ہیں آپ. اگر کہیے کہ مصنف نے یعنی شیخ بہائی مرحوم نے جملہ دعائیہ عربی میں کیوں لائے، بہت اہم چیز ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے. بھائی جب آپ فارسی میں کتاب لکھ رہے تھے نا، آپ نے بداں سے شروع کیا ہے، فارسی کا لفظ جان لیں، تو آگے چل کے آپ نے درمیان میں اسعدک اللہ تعالی فی الدارین یہ عربی میں جملہ آپ کیوں لے کر آئے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض تو ہے نا، گنجائش تو ہے. فارسی کی کتاب لکھ رہے ہیں، آپ نے درمیان میں عربی کا جملہ چھیڑ دیا، تو عربی تو ہمیں نہیں آتی مثلا، ویسے تو فارسی بھی نہیں آتی ہے، لیکن کم از کم اہل فارس کے لیے جو وہاں پر ان کے شاگرد طالب علم جو بھی ہوں جن کے لیے انہوں نے لکھی، تو ہم جواب دیں گے. پہلے خود سے ایک اعتراض کریٹ کیا، پہلے سے خود سے ایک اشکال پیش کیا، اعتراض کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں اب ہم اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ شیخ بھائی نے ایسا کیوں کیا. اس لیے کہ عربی زبان میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. یہ لفظ ہم محبوب محبوب پڑھتے ہیں، میم پہ زیر پڑھتے ہیں، اصل لفظ محبوب ہے، میم پہ زبر ہے. تو ہمیں زین بتائیں گے کہ یہ صیغہ کیا ہے، محبوبن، زین بتائیں گے. شاباش، ماشاء اللہ، زندہ آباد. اس میں مفعول کا کون سا صیغہ ہے؟ ایڈریس. مفرد مذکر، ماشاء اللہ. ایڈریس کو ترجمے کے بعد یاد کیا ہوا نا، صحیح ہے، یہ ایڈریس ہو. محبوب، میم پہ زبر. کتنے پہ جائیں گے آپ؟ ہاں، 2.2. ٹھیک ہے. اس لیے کہ عربی زبان میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. روایات ہیں، نماز کے احکامات میں بھی آپ پڑھیں گے کہ بھائی وہ جو قنوت کے اندر دعا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ اردو میں مانگنا چاہتے تو ٹھیک ہے مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم ایک دو جملہ، ایک دو لفظ جو ہے نا عربی کے ہوں. عربی کی اپنا ایک وزن ہے. بھائی آپ ویسے دعائیں مانگو نہیں، کوشش کریں ائمہ معصومین کے علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلمات ہیں وہ ادا کریں، وہ عربی والے. دعائے کمیل پڑھیں. بھائی جو دعائے کمیل میں لکھا ہوا ہے نا، جو کچھ بھی، ہم اس کو اردو میں کاغذ پہ لکھ کے مانگ لیں. ہاں سوال تو ہے نا. دعائے توسل کل رات ماشاءاللہ آپ نے پڑھی، اس کو ہم اردو میں لکھ کے الگ سے کاغذ میں اردو میں مانگ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. وہ تاثیر، وہ اثر، ہاں، کیونکہ وہ امام معصوم کے کلمات ہیں، وہ دعائیں، وہ زیارات، وہ روایات معثورہ ہیں، ائمہ معصومین سے منقول، ان کی اپنی تاثیر ہے، ان کا ایک اپنا اثر ہے. خدا کو وہ چیزیں محبوب ہیں. لہذا میں جو ہے نا وہ اکثر بتاتا بھی ہوں کہ یہ جو آپ کبھی کوئی پریشانی آئے نا، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صحیفہ کاملہ نکالیں، صحیفہ کاملہ، اس کی فہرست کو پڑھیں، دیکھیں کہ وہ آپ کی پریشانی کہیں وہیں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں بارش کی دعا، قرضے کی دعا، بیماری کی دعا، اس کی دعا. یہ امام زین العابدین کے کلمات ہیں، امام کی مانگی ہوئی دعا ہے. اپنے لفظوں کے بجائے اچھا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اور تاثیر ڈبل ہو جائے گی انشاءاللہ، قبولیت سے زیادہ قریب ہو جائے گی. عربی زبان بھی ہے، امام معصوم کے کلمات بھی ہیں، لہٰذا عربی کی اپنی ایک تاثیر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے عربی پسند ہے. ہاں ہاں، یہ روایت ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے، فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ مجھے عربی پسند ہے. اسی لیے کیونکہ قرآن عربی میں ہے، اسی لیے کیونکہ اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ کو تو ایک اور نقطہ، کیونکہ قرآن عربی میں ہے، کیونکہ اہل جنت کی زبان بھی عربی میں، اور اللہ اپنی مخلوق سے جنت میں جس زبان کے ذریعے سے کلام کرے گا وہ بھی ماشاءاللہ. ہاں یہ اچھا سوال ہے، یہ اچھا سوال ہے. انشاءاللہ فیڈ ہو جائے گی، صحیح ہے نا، جس طرح فیڈ ہوتی ہے نا
ایک کلک پر اس طرح انشاءاللہ فیڈ ہو جائے گی. صحیح ہے. ابھی تو نہیں آتی, ابھی تو ہم عجمی ہیں انشاءاللہ, یہ دنیا کے تقاضے ہیں, لیکن انشاءاللہ آخرت میں فیڈ ہو جائے گی, ٹینشن نہیں لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب, ہاں, کیونکہ یہاں وہاں نہیں, ہمیں یہاں کام لینا ہے, اس سے وہاں تو نہیں لینا ہے کام. عمل یہاں ہے نا, مقام عمل یہاں ہے, یہاں ہمیں ہدایت لینی ہے, یہاں شرعی مسئلے کو سمجھنا ہے, یہاں حلال حرام سمجھنا ہے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ خیانت کی ہے یہاں پر, وآلہ نہیں ہے, وآلہ آپ کو لگانا ہے, کیونکہ درود مکمل نہیں ہے وآلہ کے بغیر, رسول اللہ کو بھی قبول نہیں ہے. یہ سارے ان کے منہ پہ لگیں گے. ہاں میں بتا رہا ہوں کہ زبان عربی ہے اور محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب اکرم کی زبان محبوب ترین ہے اور تمام زبانوں سے افضل ہے. صحیح ہے, بات واضح ہو رہی ہے. وہ بھی عربی. بس یار میں ان سے میرا تعلق نہیں ہے, کوشش کر رہا ہوں جاؤں بھی نہیں وہاں. صحیح. اچھا ہاں بھائی, عربی کلمات کی کتنی قسمیں, کون کون سی؟ ہاں کلمات کی تین, کون کون سی؟ جی یار دیکھو نہیں, یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی, یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی, نہیں چیٹنگ ہو جائے گی, نہیں یہ تو چیٹنگ ہو جائے گی اگر آپ دیکھو گے. ہاں کون کون سی؟ اسم, آپ نے کہا اسم, کل میں نے بتایا تھا سین کو ساکن پڑھنا ہے. صحیح ہے, آپ دونوں سے پوچھا صحیح ہے. اسم کیا, یہ بڑا اہم نقطہ تھا سرکار, یہ بڑا اہم نقطہ تھا. چلیں اب آئیے تیسرا حاشیہ. ہاں تیسرا حاشیہ, لفظ کیا لکھا ہوا ہے, الدارین. تیسرا حاشیہ فرماتے ہیں قولہ, شیخ بہائی کا یہ قول ہے, جو انہوں نے قول کیا کہا, الدارین یہ لفظ کہہ رہے ہیں. آگا دیکھیں یہ دارین تسنیہ کا صیغہ ہے. تسنیہ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا, تسنیہ تو آپ ماشاءاللہ شرح امثلہ میں گزرتے ہیں. ہاں یہ کہہ رہے ہیں یہ تسنیہ دو, یہ دار کا تسنیہ ہے, دارن. دارن, دارن مفرد ہے اور اس کا تسنیہ کیا ہے, دارین. اور اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آگا یہ لفظ ابھی آپ کو اس شکل میں لگ تو رہا ہے, لیکن اس کی حقیقت اور اصل کچھ اور تھی. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ, یہ اس کی اصل یہ تھی, اس کی اصل وہ تھی, اس کی اصل وہ تھی. لفظ ایک لفظ بدلتے رہتے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں دیکھیں, اور دار اصل میں تھا دورن. دورن, دال واو را, دورن تھا. را پہ تنوین, را پہ تنوین, کیونکہ مفرد یہی ہے نا, مفرد دارن, اصل میں کیا تھا, دورن. نہیں یہ نہیں کہیں گے مصدر ہے, اس کی وجہ کیوں وہ آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, لیکن ابھی فی الحال یا میں یہاں پہ کہوں گا کہ مصدر نہیں ہے, وہ وجہ بعد میں آنے والی ہے, تھوڑی دیر کے بعد آنے والی ہے, تھوڑی دیر سے بعد مطلب یہ کہ اگلی شاید کلاس کے اندر آئی جائے. واو کو الف کر دیا. اچھا کیوں کیا, ابھی کیوں نہیں چھیڑ رہے, کیونکہ بھائی ابھی آپ ابھی آغاز میں ایسے نہیں بھاگ جاؤ, تو اسی لیے یہ ابھی آپ کو چھیڑ نہیں رہے ہیں کہ یہ پورا ایک قانون ہے کہ کلام عرب میں 3 حروف ہیں, واو یا الف, واو یا الف, واو یا الف. یہ بدلتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے چینج ہوتے رہتے ہیں, کبھی واو یا بن گیا, کبھی یا واو بن گیا, کبھی الف بن گیا, کبھی الف, ان دونوں میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, دوست ہیں. کیسے کیوں قاعدے قوانین اپنی جگہ پر آئیں گے, اسی لیے ابھی اس کو نہیں چھیڑتے. آپ کو صرف اس کو ایز اٹ ایز یاد کرنا ہے کہ جناب دارن اصل میں دیورن تھا, اس واو کو الف میں تبدیل کر دیا گیا, تو کیا بن گیا, دارن بن گیا, دارن نا. کہہ رہے ہیں جب ہم نے اس کو جا کر ڈکشنری کے اندر دیکھا, یعنی لفظ دارن کو آپ جا کر المنجد میں دیکھیے گا, المنجد ایک ڈکشنری ہے عربک ٹو اردو, یا جا کر آپ القاموس الوحید میں دیکھیں, القاموس الوحید یہ بھی ایک ڈکشنری ہے عربک ٹو اردو. یا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے موبائل کے اندر لازماً ایک اپلیکیشن لغت کی رکھیں, چاہے وہ المنجد رکھیں, القاموس قاموس کو رکھیں تو بہتر ہے. یہ آپ کو مل جائے گی اپلیکیشن, اور ایزی ٹو یوز بھی ہے, بالکل آسانی سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی لفظ کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کے معنی دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, بعد میں کام کیجیے گا, یہ بھی دیکھیں. تو ہم لفظ دارن کو لے گئے ڈکشنری میں چیک کرنے کے لیے کہ بھائی جا کے دیکھیں
کہ کیا معنی ہے اس کا. کہہ رہے جب ہم نے جا کے ڈکشنری کے اندر دیکھا تو اس کے لغوی معنی پھر کر کیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ بار بار آنا. جی تھوڑا سا شاید لفظ یہاں پر کچھ مس ہے. ہاں اگین اینڈ اگین صحیح ہے. ہاں. گھر کو گھر یا دار اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان پھر کر آتا ہے، یعنی جاتا ہے پھر آتا ہے، جاتا ہے پھر آتا ہے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، آنا جانا لگا رہے، صحیح ہے. گھوم پھر کے آنا یہ صحیح ہے، اچھا لفظ نہیں ہے. دوبارہ آنا، پلٹ کے آنا، بار بار آنا، واپس آنا. کہہ رہے ہیں آغا جان. اور یہاں ابھی اس دعا کے اندر یہ جو شیخ بائی نے جملہ کا ہے دارین، یہاں پر مراد اس سے وہ گھر وغیرہ نہیں ہے جہاں پھر کے واپس آئیں گے، وہ مراد نہیں ہے. بلکہ کہہ رہے ہیں یہاں دارین یعنی دو گھر، گویا دو گھر، تسنیہ ہے نا، دو گھر. تو کہہ رہے ہیں دارین سے یہاں مراد ہے دار دنیا اور دار آخرت. دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر. یہاں تھوڑی مدت کے لیے ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو آنا جانا کیسے ہوا تو میں نے کہہ دیا نا کہ نہیں ہے اس معنی میں نے کہا نا یہ اس کا یہاں پر دعا کے اندر ماننا دنیا اور آخرت ہے. گھر کا معنی تو ہے نا، گھر کا معنی ہے. یہ اصطلاحی کہہ سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر اصطلاحی معنی مراد لی جائے، وہ ہے نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم